بیان نمبر 19 مناقب صالحین رحمہ اللہ۔ حمد باری تعالیٰ، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو کبھی مفلس و محتاج نہیں ہوتا۔ وہ کرم فرمانے والا قدیم اور یکتا ہے، باپ بیٹے سے منزہ ہے، حصہ دار اور مددگار سے پاک ہے، کسی حاکم مماثل یعنی مشابہ، ہٹ دھرم اور سرکش سے بہت بلند ہے۔ تمام اچھی نعمتوں پر تمام تعریفوں کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ وہ نافرمان پر اپنا پردہ ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ اسے نافرمانی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ذلیل بندے پر اپنے بے پایہ احسانات فرماتا ہے اور اس کے تمام مقاصد پورے فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ جو مضبوط چٹانوں اور پتھریلی زمین سے نہریں نکالتا ہے، خشک بے جان لکڑی سے درخت اور خوشنما کلیاں اگاتا ہے، اور ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والی باہم ملی ہوئی یا جدا جدا سیدھی شاخوں سے مختلف ذائقوں اور رنگوں کے تر و تازہ پھل پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کی بعد نشانیاں اور اس کی حکمت و کارگری کے بعد عجائبات ہیں۔ انسان کو اس کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ وسیلہ اولیاء ذریعہ شفا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن جلاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ فرماتے سنا۔ میں حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر تھا کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر ان سے عرض کی، اے ابو محفوظ، یہ آپ کی کنیت ہے۔ میں نے اس رات عجیب چیز دیکھی۔ انہوں نے دریافت فرمایا، کیا دیکھا؟ عرض کی، میرے گھر والوں کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی۔ میں بازار گیا اور مچھلی خرید کر ایک مزدور بچے کو ساتھ لیا کہ وہ مچھلی اٹھا کر گھر تک میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں جب اس نے ظہر کی اذان سنی تو مجھے کہا، اے محترم، کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ گویا اس نے اچانک مجھے غفلت سے بیدار کر دیا ہو۔ میں نے کہا، ہاں، کیوں نہیں، ضرور پڑھیں گے۔ اس نے مچھلی والا برتن مسجد کے دروازے پر رکھا اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اس بچے نے طشت کو نماز پر قربان کر دیا، تو کیا میں مچھلی قربان نہیں کر سکتا؟ بہرحال وہ نماز پڑھتا رہا یہاں تک کہ اقامت کہی گئی اور ہم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے بعد چند رکعتیں بھی ادا کی۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ طشت اپنی جگہ موجود تھا۔ میں نے گھر آ کر یہ واقعہ گھر والوں کو سنایا تو وہ کہنے لگے، اس بچے کو ہمارے ساتھ مچھلی کھانے کی دعوت دیں۔ جب میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ میں نے اس سے کہا، پھر تم ہمارے ہاں روزہ افطار کرو۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی دعوت قبول ہے، اب مجھے مسجد کا راستہ دکھا دیجیے۔ میں نے اسے راستہ دکھایا تو وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب ہم نے نماز مغرب ادا کر لی تو میں نے اسے کہا، اب ہمارے گھر چلیں۔ اس نے جواب دیا، نماز عشاء پڑھ کر چلیں گے۔ نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں اس کو اپنے گھر لے آیا، جس میں 3 کمرے تھے۔ ایک میرا اور میرے بچوں کی امی کا تھا، دوسرے میں ہماری 20 سال سے معذور لڑکی رہتی تھی اور تیسرے میں ہمارا مہمان تھا۔ رات کے آخری حصے میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی، میں آپ کی فلاں بیٹی ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو 20 سال سے معذور ہے اور گھر میں پڑا ہوا محض گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کیسے سیدھی ہو کر چل سکتی ہے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی، میں آپ کی وہی بیٹی ہوں، آپ دروازہ تو کھولیں۔ جب میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو بالکل سیدھی کھڑی تھی۔
ہم نے اس سے کہا ہمیں بتاؤ کہ تم کیسے شفا یاب ہوئی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے آپ کو اپنے اس مہمان کا بھلائی کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے سنا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ پیش کروں کہ وہ میری تکلیف دور کر دے۔ لہٰذا میں نے عرض کی یا اللہ عز و جل، تیری بارگاہ میں ہمارے اس مہمان کی عظمت کا صدقہ میری تکلیف دور فرما اور مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں سیدھی کھڑی ہو گئی جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اپنے مہمان کی طرف گیا تو گھر میں اس کو نہ پایا، دروازے پر آیا تو اس کو بھی بند پایا۔ یہ سارا واقعہ سماعت فرمانے کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، ہاں واقعی اولیاء اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین میں چھوٹے بڑے سبھی ہوتے ہیں، اور یہ بھی انہی میں سے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے محبت الہی عز و جل کی وجہ سے عبادت کی، نہ کہ جنت کے لیے، اور وہ خدا کو پانے کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر رہے، نہ کہ بخشش کے لیے۔ پس وہی لوگ معرفت کے نور سے اس کا دیدار کرتے ہیں، شوق کے پروں سے اس کی طرف اڑتے ہیں، اور سحری کے وقت اس کی مناجات سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ سورہ یونس۔ متوکلین کا حال۔ حضرت سیدنا ابو عامر وائز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں ایک پہاڑ میں چل رہا تھا کہ میں نے ایک زخمی دل والے کی چیخ و پکار سنی جو کہہ رہا تھا، اے بیابانوں میں حیرت زدوں کی رہنمائی فرمانے والے، اے خلوتوں میں وحشت محسوس کرنے والوں کی وحشت دور کرنے والے، جب بہادروں کو توانائی کی تلاش ہوتی ہے میں تجھ سے توانائی کا سوال کرتا ہوں، اور جب جاہل فخر و ناز کرتے ہیں تو میں تجھ سے فخر طلب کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے اس طرف بڑھا اور اس شخص کو جا کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اس رات کی تاریخی میں آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، سیدھی راہ سے بھٹکا ہوا ہوں، میں نے آپ سے ایسا کلام سنا ہے کہ جس نے میرے دل کے زخموں کو تازہ کر دیا ہے اور وجد و غم کو حرکت دے دی ہے۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش آنے کے بعد رونے لگا۔ میں نے اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں تمناؤں اور فانی زندگی میں وقت ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ پھر وہ منہ پھیر کر چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ ایک وادی میں جھک کر بیٹھنے کے بعد وہ دوبارہ رونے لگا تو میں نے کہا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، مجھے بھی راستہ دکھائیے۔ تو اس کی آہ و بکا میں زیادتی ہو گئی اور کہنے لگا، افسوس ہے تجھ پر، کہاں ہے راستہ، کہاں ہیں دائیں طرف والے اور کہاں ہیں اعلیٰ علیین کے مراتب۔ پھر اس نے میرے ہاتھ پر ضرب لگائی اور آگے لے گیا تو اچانک ہم ایک وادی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ میں نے کہا، فجر طلوع ہو گئی ہے اور ہمیں وضو کرنا ہے۔ تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا جس سے میٹھے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا اور مجھے کہا، لیجئے وضو کر لیجئے۔ ہم دونوں نے وضو کیا، پھر اس نے اذان و اقامت کہی اور ہم نے نماز پڑھی۔ جب سلام پھیرا تو اس نے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، تم سلامت رہو، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کے لیے اپنی بارگاہ تک رسائی آسان فرما دی ہے، میرے لیے دعا فرمائیں۔ پھر میں نے اپنے توشہ دان کی طرف اشارہ کیا تو اس نے پوچھا، کیا آپ بھوک سے ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا، غذا طلب کر کے آپ نے اپنے دل کو کائنات میں غور و فکر سے غافل کر دیا ہے۔
اگر آپ یقین کا ذائقہ چکھ لیتے اور متقین کے لیے اللہ عز و جل کی تیار کی گئی نعمتیں ملاحظہ کر لیتے تو آپ کا خشوع ہمیشہ رہتا اور آپ کی بھوک ختم ہو جاتی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا تو یکایک گرم گرم روٹی برآمد ہوئی، گویا کہ آگ سے نکلی ہو، اور اس نے مجھ سے کہا، کھائیں۔ میں نے حیران ہو کر اسے کھایا اور دل میں اس کے متعلق پوچھنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ خود ہی کہنے لگا، اے نوجوان، بے شک اللہ عز و جل کے ایسے بندے بھی ہیں جنہوں نے سچے دل سے خواہشات نفسانیہ کو ترک کیا، تو اب پوری کائنات زندگی و موت میں ان کی خدمت کرتی ہے۔ اس کے بعد اچانک وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا، پھر میں اس کو نہ دیکھ سکا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل میں محبوب حقیقی کے علاوہ کسی کے لیے کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ ایک عابد کی عارفانہ گفتگو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک پہاڑ میں گھوم پھر رہا تھا، جب میں ایک ایسی وادی سے گزرا جس میں بہت سے درخت، نباتات اور پھل تھے، تو میں اللہ عز و جل کی قدرت اور حسن کارگری کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا۔ اچانک مجھے ایک آواز سنائی دی جس نے میرے سب آنسوؤں کو بہا دیا اور میری آتش عشق بھڑک اٹھی۔ چنانچہ میں اس آواز کے پیچھے پہاڑ کے نچلے حصے میں ایک غار کے دہنے تک پہنچ گیا۔ وہ کلام غار کے اندر سے سنائی دے رہا تھا۔ میں اندر گیا تو وہاں ایک عبادت گزار شخص کو پایا جو نہایت ہی کمزور تھا اور اس پر مقبولیت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، پاک ہے وہ ذات جس نے عشاق کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں مناجات کے ذریعے زندہ کیا اور ان کو طلب معاش کی مشقت سے بے نیاز کر دیا۔ اب وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا، تو وہ صرف اسی کے مشتاق ہیں۔ جب اس نے مجھے محسوس کیا تو میں نے کہا، السلام علیک، اے غموں کے رفیق اور دکھوں کے ہم نشین۔ تو اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، آپ کو کس نے اس شخص کا راستہ دکھایا جسے خوف الہی نے مخلوق سے علیحدہ کر رکھا ہے اور جو اپنے نفس کے محاسبے کی وجہ سے کلام میں فصاحت سے غافل ہے؟ تو میں نے کہا، مجھے غور و فکر کی رغبت اور پر اسرار اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کی خواہش آپ کے پاس لائی ہے۔ تو اس نے کہا، اے نوجوان، بے شک اللہ عز و جل کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کی اپنے محبوب حقیقی سے انتہائی محبت اثر انداز ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر ان کے ارواح عالم ملکوت میں سیر کرتی ہیں اور اللہ عز و جل کے جمع شدہ خزانوں کو دیکھتی ہیں، تو ذات باری تعالیٰ ان کو اپنے جمال کا مشاہدہ کراتی ہے اور وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل اس کی محبت میں آباد ہوتے ہیں اور ان کی ارواح اس سے ملاقات کے لیے اڑتی رہتی ہے۔ وہ دنیا و آخرت کے بادشاہ ہیں۔ پھر اس شخص نے رونا شروع کر دیا اور دعا کی، یا اللہ عز و جل، ان اولیاء کرام جیسے اعمال کی مجھے بھی توفیق دے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر تشریف لے آیا اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ سمندر پر چلنے والا شخص۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیروت کے ساحل پر چلتے ہوئے سمندر پر بیٹھے ایک شخص کے پاس سے گزرا جس کی دونوں ٹانگیں پانی میں تھیں اور وہ کہہ رہا تھا، پاک ہے وہ ذات جس کا عرش آسمان میں اور حکم زمین پر ہے، پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت ہوا میں اور حکومت سمندر پر ہے۔
پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، کیا ہوا؟ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں کبھی بھی اکیلا نہیں رہا، بے شک میں جہاں بھی رہوں میرا خدا عز و جل میرے ساتھ ہوتا ہے، اور 2 فرشتے میری حفاظت اور نگہبانی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کہاں رہتے ہیں؟ جواب دیا، میرا کوئی معروف مقام نہیں، نہ ہی کوئی مخصوص ٹھکانہ ہے۔ میں نے عرض کی، کہاں سے کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا، جب مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ خاص میں اپنے دل سے سوال کرتا ہوں، صرف زبان سے دعا نہیں کرتا، تو وہ میری حاجت پوری کر دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے جواب دیا، اس ذات عز و جل پر صدق و توکل اور لوگوں کو چھوڑ کر اس کی طرف التجا کے ذریعے۔ میں نے عرض کی، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو اس نے کہا، میں اس میدان کا شہسوار نہیں بلکہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو میں نے کہا، مجھے کوئی تاکیدی حکم فرما دیں۔ اس نے کہا، اس ذات کے دروازے پر ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور اس کی بارگاہ سے نہ ہٹو، وہ آپ کو اپنے محبوب بندوں کا قرب عطا فرما دے گا۔ پھر وہ شخص سمندر پر چلتے ہوئے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، باد نسیم کے الفاظ کو سوائے محب کے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بجلیوں کی گفتگو سوائے عشاق کے کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ لوگ دار مناجات میں محبوب کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کرتے ہیں تو ان کو وصال کا جامہ پہنا دیا جاتا ہے، اور ان کو معاملہ کی خوشبو اور انتہائی مہنگی خالیہ مشک، عنبر اور کافور سے بنی ہوئی ایک مرکب خوشبو سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن پاک میں اولیاء کرام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں۔ سورہ الفرقان۔ وہ اس حال میں صبح کرتے ہیں کہ سحر ان کو لاغر و بیماری کا لباس پہناتی ہے، لیکن وہ اللہ عز و جل کے وصال سے اور پھر نفع و غنائم پا کر کامیاب ہیں۔ اور اے مسکین، تو غفلت کے میدان میں سویا ہوا ہے۔ اے غفلت اور نیند کے قیدی، کیا تجھے لوگوں کے ساتھ ہونے والے معاملے کا علم ہے؟ سیاہ فام متقی غلام کا توکل۔ حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ اولیاء و صالحین میں سے تھے، لکڑیاں کاٹ کر اس کی کمائی سے کھاتے تھے۔ ایک دن ان دونوں نے باہم اتفاق کیا کہ کل صبح پہاڑ پر چڑھنے اور لکڑیاں کاٹنے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہاڑ پر چڑھنے میں سبقت لے گئے اور لکڑیوں کا گٹھا بھی جمع کر لیا، لیکن جب ان کے رفیق نے ان کے پاس پہنچنے میں دیر کر دی تو وہ ان کو پہاڑ میں تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 زانوں تشریف فرما ہیں، اور ایک شیر کا سر ان کی گود میں ہے، اور وہ خود اس شیر سے مکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے استفسار فرمایا، اے ابو اسحاق، یہ کیا ہے؟ فرمایا، شیر نے مجھ سے التجا کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ بیدار ہو اور میں آپ کے پاس جا سکوں۔ حضرت سیدنا علی بن بکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر آگے چلے گئے۔ اچانک انہوں نے چٹان پر ایک تھیلی دیکھی جس میں 1000 دینار تھے۔ اس پر غبار اور مٹی پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے دل میں سوچا، میں اس کو لے جا کر صدقہ کر دوں گا۔ چنانچہ پہاڑ سے اترے تو ایک سیاہ فام غلام کے پاس سے گزر ہوا جو پاؤں سے معذور تھا، اور وہ چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا،
اور اس کے سر کے قریب لکڑیوں کا ایک گٹھا پڑا تھا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اس سونے کا حقدار اس غلام سے زیادہ کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تھیلی سے 10 دینار نکالے اور اس کے پاس آ کر کہا، یہ لیجئے اور اپنی حالت درست کر لیجئے۔ غلام نے اپنا سر اٹھایا اور کہا، اس سونے کو اس کی جگہ پر واپس رکھ دیں، اور جو اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں اسے صدقہ نہ کریں۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں 1 سال سے اس چٹان پر پڑی ہوئی تھیلی کے پاس سے گزرا ہوں، مگر مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس میں کیا ہے۔ تو آپ دنیا میں کیسے راغب ہو گیا اور جس کو لینا جائز نہ تھا اس کو لے لیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی باتوں سے بڑی شرمندگی ہوئی اور میں نے جان لیا کہ یہ اولیاء کرام رحم اللہ تعالیٰ میں سے ہیں۔ لہٰذا میں تھیلی کو اس کی جگہ پر رکھ کر واپس آیا تو وہ اپنی جگہ پر نہ تھا۔ میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ ہر ہفتہ 1 مرتبہ لکڑیوں کا گٹھا لے کر آتا ہے اور پھر اسے 1 درہم کے عوض فروخت کرتا ہے، اور اسی سے ہفتے کے باقی ایام غذا حاصل کرتا ہے اور کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتا۔ اللہ عز و جل کی قسم، یہ زاہدین کے احوال اور صالحین کی صفات ہیں۔ دل جب بھر جائے تو ذکر اللہ زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت مسجد حرام میں سے جبل ابو قبیس جانے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں ایک بڑی ناک والے حبشی غلام سے میری ملاقات ہوئی جو یوں کہہ رہا تھا، یعنی بس تو ہی تو ہے، اے وہ ذات، اس کے علاوہ وہ کچھ نہ کہتا۔ جب کئی بار کہہ چکا تو میں نے پوچھا، اے شخص، کیا تو دیوانہ ہے؟ کہنے لگا، اے شیخ، دیوانہ تو وہ ہوتا ہے جو 1000 قدم چلتا ہے پھر بھی اپنے پروردگار حقیقی عز و جل کا ذکر نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا، محققین کے نزدیک تو افضل ذکر وہ ہے جو دل سے ہو۔ تو اس نے کہا، آپ نے سچ کہا ہے، لیکن دل جب بھر جائے تو ذکر زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گیا تو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے پر میں بے حد نادم ہوا۔ جب رات ہوئی اور میں سو گیا تو غیب سے کسی نے پکارنے والے نے ندا دی، بے شک بروز قیامت اس غلام کے لیے ایسا نور ہوگا جو زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، کیا خوب ہیں یہ لوگ جن کی عیدیں اس کے احکام کی بجا آوری، جن کی مراد مقاصد تک پہنچنا، جن کے احوال کمال کا حاصل کرنا اور جن کا کمال تقویٰ ہے۔ وہ کیسے انوکھے لوگ ہیں کہ جب لوگ لذات کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب مخلوق اپنے گھروں پر آرام کر رہی ہوتی ہے تو وہ محبت حقیقی کے غموں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب تجار اپنے مال کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اپنے گمشدہ احوال کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب غافل نیند کے ذریعے لذت حاصل کرتے ہیں تو وہ تاریکی میں اپنے محبوب کے کلام سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آخرت کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں تو اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، اور موت کی ندا دینے والے کو سنتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ، تو وہ اپنے آقا و مولا عز و جل کی بارگاہ میں سچائی کا نذرانہ لے کر آتے ہیں تو پھر رد نہیں کیے جاتے، اور جب انہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو مضطرب ہو جاتے ہیں اور انہیں نیند نہیں آتی۔ ان کو مقصود کی امید حرکت دیتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ عز و جل کے سامنے پیش ہونے کو یاد کرتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی منظر کشی قرآن پاک یوں کرتا ہے، ترجمہ: جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا۔ سورہ ابراہیم۔
جب موت کے بارے میں سوچتے ہیں تو احکام کی بجاوری میں ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اور جب اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرتے ہیں تو اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں۔ اے غفلت اور لاپرواہی کی نیند سونے والے، بیدار ہو جا اور پرہیزگاری سے اپنے ظاہر کی اصلاح کر، اس سے پہلے کہ تیرے لیے تلافی مشکل ہو جائے، اور کوچ کرنے کے لیے خوب زیادہ راہ اکٹھا کر لے، کیونکہ تھوڑا سا زیادہ راہ طویل سفر میں تجھے کافی نہ ہوگا۔ اپنے گناہوں کو نیکی سے مٹا دے، ممکن ہے کہ تیرا رب عز و جل تیری خطاؤں سے درگزر فرما دے، اور موت کی یاد کی صاف ریت سے اپنی امید کی بیماریوں کا علاج کر، اور اللہ عز و جل سے شفا طلب کر، امید ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔